دل کا درد غزل ہوا، از قلم مدیحہ تبسم۔ امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ ابھی آنکھیں پھاڑے حق تک سی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی حیرانی والی بات تو نہیں۔ اس کا انتہائی رد عمل انہیں جذبز کر گیا۔ آپ کے نزدیک نہیں ہوگی؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس کا لہجہ واقعی بے یقین سا تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اب جیسے اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ واقعی حرج والی بات نہیں، کیونکہ حرج تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس کی حیرت کچھ کم ہوئی تو شدید قسم کے غصے نے اسے آن گھیرا۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹا، والدین ہیں تمہارے، اور کبھی تمہارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے، بلکہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کا برا نہیں سوچ سکتا۔ تم جذباتی مت ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ انہوں نے بہت رسان سے اسے سمجھایا۔ ٹھنڈا دماغ؟ یہ دو الفاظ تو اسے تپا ہی گئے۔ پھر وہ اپنے غصے کو کافی حد تک قابو میں رکھ کر اس نے کہا، میرا دل و دماغ کبھی بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکتا ماما۔ آپ خود سوچیں، میں بھلا ایسے کس طرح کر سکتی ہوں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، میرے نزدیک ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے کوئی دنیا سے نرالی بات تو نہیں کی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ ہر بات کو ایک ہی زاویے سے مت سوچا کرو۔ ابھی تمہارے والدین زندہ ہیں تمہارا اچھا برا سوچنے کے لیے۔ ابھی چند دن میں ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح غور کر لو۔ مجھے یا تمہارے بابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے قطعی انداز پر وہ بھی قدرے سخت لہجے میں بولی۔ مناحل ہکا بکا سی انہیں دیکھی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب الفاظ وہ کہہ رہی تھی۔ نزہت نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ مناحل نے اپنا بھائیں بھائیں کرتا سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے فیصلہ تو کیا جا چکا ہو، اسے تو بس یوں ہی رسماً آگاہ کیا ہو۔ یہ رائے تو وہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ اگر اس سے رائے مانگی جاتی تو پھر اس کے جواب کو ہی مقدم رکھا جاتا۔ اس کا دماغ ابھی بھی سائیں سائیں کر رہا تھا، اور ایک نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، داؤد سلمان، داؤد سلمان۔ پھر داؤد بیٹا، کیا کہتے ہو تم؟ زرتاج بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اما جان، وہ مبہم سا انداز میں بولا۔ بیٹا تمہاری مرضی و منشا یہی تو درکار ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے اس کے متعلق کوئی بات کی، ہو سکتا ہے وہ لوگ راضی نہ ہوں۔ داؤد نے اہم نقطہ اٹھایا۔ اس بارے میں تم فکر مت کرو، میں ڈھکے چھپے الفاظ میں ان سے کہہ چکی ہوں، صرف تمہاری اجازت درکار تھی، ورنہ اسی وقت ساری بات کلیئر کر لیتی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اسے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ کیا کہتے ہیں وہ ایک دم چونکا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے بیٹا؟ انہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ دوسرا حیرت کا جملہ ہوا تھا اس پر۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ ایسا نہیں چاہیں گے۔ اب رہنے دیں اما جان، ایسے ہی گزرنے دیں۔ اللہ خیر کرے بیٹا، ابھی جوان جہان ہو، 29 سال کی بھی کوئی عمر ہے؟ لوگ تو 32-33 کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تب جا کر شادی کرتے ہیں۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، طویل خوشیاں دے، بلکہ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی دیکھو۔ تمہاری فکر مجھے ہر وقت دامن گھیرے رہتی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہو، وقت بہ وقت آتے جاتے ہو، گھر میں کوئی تو ہوگا، تمہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ میں تو بے فکر ہو جاؤں تمہاری طرف سے، جو اللہ کو منظور ہو۔ بات کرتے کرتے آخر میں افسردہ ہو گئی تھی۔ داؤد نے اضطرابی نظروں سے انہیں دیکھا۔ پھر بھی اما جان، مناحل ابھی بہت چھوٹی ہے، پھر رشتے کی نوعیت بھی کچھ اور ہے۔ وہ جیسے اپنا موقف واضح نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں محسوس کر رہا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدل جائے تو احساسات خود بخود بدل جاتے ہیں بیٹا۔ ویسے بھی مناحل اگرچہ کم عمر ہے، لیکن سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے۔ سرتاج بیگم کے کہنے پر داؤد سلمان تصور میں مناحل کا سراپا لہرا گیا تھا۔ سفید یونیفارم پہ پنک دوپٹہ لیے، کاندھوں سے کچھ نیچے تک آتے بال دائیں بائیں جھڑکتے ہوئے وہ کالج گرل کے بجائے اسکول گرل لگتی تھی۔ میری بات مان کر تو دیکھو بیٹا، اگر تم چاہتے ہو تو۔ وہ کہتے کہتے جھجک کر رک گئی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے بولی، سمین بھی اچھی بچی ہے، کافی چکر لگاتی رہتی ہے، اکثر مجھ سے مل بھی آتی جاتی ہے۔ نہیں، سمین تو ہرگز نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا۔ سمین کے بارے میں اس کے خیالات اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ آج بھی اس معاملے میں اتنا ہی اٹل تھا۔ پھر مناحل ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ نزہت نے اپنی
तीनों बेटियों की परवरिश एक ही खतूत पे की है। दाऊद सलमान के दिल में एक मर्तबा फिर टीस सी उठी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेबसी से कहते हुए इसे अपना सर जरताज बेगम की गोद में डाला दिया। लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है, आहिस्तगी से इसने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। अब नहीं, हरगिज नहीं। हर दफा का शिकस्त मेरे ही हिस्से में क्यों? मैं इतनी भी अर्जा नहीं दाऊद सलमान। वो जब से दाऊद पैलेस से लौटी थी मुसलसल कमरे में चक्कर काट रही थी। न जाने कितने ही चक्कर काट चुकी थी। ये इसकी दूसरी मर्तबा तस्लील हुई थी। पहली मर्तबा तो वो खुद पर जबर कर गई, लेकिन अब की दफा वो अपने इश्तिगाल को दबा नहीं पा रही थी। इसकी अना बुरी तरह मुजरू हुई थी। वो जिसकी ऊंची नाक की मिसालें दी जाती थीं, मगरूर और नकचड़ी के नाम से इसे आज तक याद किया जाता था, इसके वजूद को 2 दफा ठुकराया गया था, इसे बेमोल किया गया था। वो बल खाती हुई नागिन की तरह अभी तक मचल रही थी। अपने आप को इतना मत गिराओ समीन कि मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भी नदामत होने लगे। मेरा जवाब आज भी वही है जो 5 साल पहले था। दाऊद सलमान का कतई अंदाज इसे याद आया तो वो नए सिरे से बिफर गई थी। मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी दाऊद सलमान, तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हें भी पता चलेगा नारसाई क्या चीज होती है। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, अब देखना तुम्हें मोहब्बत कदम कदम पर ठुकराएगी। मोहब्बत के जवाब में मिलने वाली अजियत कैसी होती है, इसका एहसास तुम्हें अब होगा और खूब होगा। दोनों मुठियां भींजे वो तसव्वुर में इससे मुखातिब हुई थी। आग की लपेटें थी जो इसे अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हो रही थी। तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे दाऊद सलमान, अभी से खुद को तैयार कर लो। वो जैसे किसी नतीजे पे पहुंच गई थी। दिल में एक मुसम्मम इरादा करते हुए वो टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। मैं नाहिल आपी, खाना लाऊं आपके लिए? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी एकदम चौंक के बैठी। सर उठाया तो नौशाबा को सामने पाया। मैं पूछ रही थी खाना खाएंगी आप? इसके सपाट आंखें देखकर नौशाबा समझ गई कि वो इसकी बात नहीं सुन पाई थी। इसे अपना सवाल दोबारा से दोहराया। नहीं, वो सट सपाट लहजे में बोली। खा लें आपी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, बीमार पड़ जाएंगी ऐसे ही। इसकी बिखरी हुई हालत देख के नौशाबा के दिल को कुछ होने लगा था। मुझे भूख नहीं है, ये जुमला वो कल से न जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी। ऐसा करके आप किसको सजा दे रही हैं? आप तो बहुत सॉफ्ट नेचर की मालिक हैं, फिर इतनी पत्थर दिल क्यों हो रही हैं? नौशाबा का लहजा भरा गया था। पत्थर दिल मैं हो रही हूँ या तुम लोग? वो सख्त अंदाज में कही। मेरे साथ तो ऐसा मत करें आपी, मैं तो आपकी बहन हूँ। नौशाबा इसके सामने दोनों जानों बैठ गई थी। आंसू से लबरेज आंखें से देखने लगी थी। मेरी बहन हो? नाहिल ने नजरें इस पे गाड़ी। तो फिर तैयार रहना, मेरे बाद तुम्हें भी कुर्बानी देनी होगी। इज़ाइया लहजे में कहती वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। अल्फाज थे कि पिघला हुआ सीसा जो किसी ने नौशाबा के कानों में डाल दिया था। वो जहां थी वहीं पर पत्थर की होकर रह गई थी। और आज इसकी मेहंदी थी। इसने अपने हाथों की तरफ देखा जहां अब मेहंदी सूख के झड़ने लगी थी। अभी वो नौशाबा से कितने सख्त अल्फाज कहकर आई थी, वो भी क्या करती। इसका तो अपना वजूद अभी तक इसे बेयकीनी की हालत में डोल रहा था। वो और दाऊद सलमान, इसकी राय को, इसके ख्यालात और एहसासात को किसी ने समझने की जरूरत महसूस नहीं की थी। तुम्हारा ख्याल है तुम 19 साल की लड़की ज्यादा अक्लमंद और समझदार हो और हम तुम्हारे बुरे वालिदैन बेवकूफ और जाहिल हैं? ये इसके बाबा जान थे जो एक लम्हे के लिए इसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी जिद पर इसने हॉस्टल में रहने रजामंद हो गए थे और हर हफ्ते बाकायदगी से इसे मिलने आते थे। इसकी हर जरूरत बिना कहे जान लेते थे और आज इसकी जिंदगी का इंतहाई अहम मामला वो समझ नहीं पाए थे। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा पापा जान। हैरत की शिद्दत थी या बेयकीनी की इंतहा, लेकिन इसके सारे जवाज, सारे दलाइल धरे के धरे रह गए थे। देखो, अगर तुम कहीं और इन्वॉल्व हो तो हमें बता दो। तो इसके इनकार की वजह भी हो। ऐसी बात नहीं है, वो बमुश्किल कह पाई। तो फिर हमारी मान लेने में क्या कबाहत है? पता नहीं इनके लहजा वाकई सख्त था या सिर्फ इसे महसूस हो रहा था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, इसका जब्त बंधन सब जवाब दे गया था। वो 2 टोक लहजे में बोली थी। पता नहीं वालिदैन इस मामले में इतने हसास क्यों हो जाते हैं। इसने दुख से सोचा। बस चीदा चीदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। वो भी मामा नहीं किया था, वरना बाबा तो चाह रहे थे सिर्फ सादगी से निकाह हो जाए। इसकी चंद एक कजन सी थी जिन्होंने शोर हंगामा करना चाहा था, लेकिन वो तबीयत की खराबी का बहाना करके अंदर चली गई थी। नाजिया अबी की शादी इन्होंने कितना एंजॉय किया था और मेहंदी वाले दिन तो वो
اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے اور کیا نہ کرے. اس کے دل میں ہوکسی اٹھی تھی. اور کل وہ نازیہ آپی. اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی. ماضی کا ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا. نہیں بہن، وہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں. بس تم ہمارے جیسے گھرانے میں کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو. فردوس خالہ کی بات سن کے نصرت نے کہا، یہ تم نے خوب کہی نصرت، آج کل ایسے رشتے تو بڑے نصیب والوں کو ملتے ہیں اور تم ناشکری کر رہی ہو. فردوس خالہ چمک کے بولی، اللہ نہ کرے میں ناشکری نہیں کری، میں تو بس اس کی وجہ کہہ رہی ہوں. وہ لوگ اتنے اونچے سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھلا لڑکیوں کی کمی ہے؟ وہ کیوں کر ہماری بیٹی کو لے کے. نصرت نے اپنے دل کی بات کہی. اے لو، مجھے تمہاری بیٹیوں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا نصرت. میں کیسے ایسے اونچے دماغ والوں میں اپنی بیٹی دے سکتی ہوں؟ میں نے اگر تم سے کہا تو خوب دیکھ بھال کے اور ٹھونک بجا کے ہی کہا ہوگا. وہ لوگ ایسے ہرگز نہیں ہیں. رئیس ضرور ہے مگر خر دماغ نہیں. میری بہن ایک عرصے سے انہیں جانتی ہے. میں تو یوں ہی اتفاقاً اس کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، بلکہ کہو قسمت لے گئی، ورنہ میں اکثر اپنی بہن سے ملنے جاتی رہتی تھی. لیکن کبھی حویلی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. بس حویلی جانا ہوا تو روبینہ نے باتوں میں ہی ذکر چھیڑ دیا، فردوس رشتہ کرواتی ہے. زرتاج بیگم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تو میرے ذہن میں پہلا نقشہ ہی نازیہ کا ابھرا. میں نے تو وہی نازیہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا. وہ تو میرے ساتھ آنے کو تیار تھیں، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ تم سے رائے لے لوں. ایسے اچھے گھرانے تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور پھر تم کون سا کم ہو؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے تم لوگوں کے پاس، اور انہوں نے کسی چیز کی لالچ بھی نہیں ہے. شام کو نصرت نے ایاز سے اس بارے میں بات شروع کی تھی. شروع میں تو وہ سب تذبذب کا شکار رہے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹالی، میں پہلے لڑکے کے بارے میں پتہ کروا لوں پھر کوئی حتمی فیصلہ کروں گا. ماما نہیں، ہرگز نہیں، یہ رشتہ نہیں کریں آپ لوگ. مناحل بھی اتفاقاً گھر آئی ہوئی تھی. بابا جان کے اٹھتے ہی وہ لپک کر نصرت کے پاس آئی، کیونکہ وہ ساری داستان سن چکی تھی. کیوں ماما؟ یہ جو وڈیرے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. بڑے غصیلے، روبدار اور عیاش طبی ہوتے ہیں. وہ آلتی پالتی مار کر صوفے پر بیٹھ کر بات کر رہی تھی. اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ نصرت نے اسے گھورا. اور ویسے بھی وہ وڈیرا حویلی میں نہیں رہتا، اس کا اپنا گھر اسلام آباد میں ہے اور وہیں بزنس سیٹل ہے. یہ تو اور بھی غلط بات ہے، یعنی کھلم کھلا چھٹی. ان کے گھورنے کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی. وہ جو میری دوست ہے نا جبیں، اس کی آپی کی شادی ہوئی تھی اسی طرح ایک وڈیرے کے ساتھ، بلکہ وڈیرا پلس بزنس مین. پہلے تو جبیں لوگوں نے ان کی دولت دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی دے دی، لیکن بعد میں بڑا پچھتائے. وہ بالکل بھی اچھا نہیں نکلا. پہلے بھی ایک بیوی کو فارغ کر چکا تھا. جبیں کی آپی کو تو بالکل بھی قدر نہیں کرتا تھا، اپنی منمانیاں کرتا. بیوی کو تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتا، مارتا پیٹتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. بیچاری وہیں کٹتی رہی اور کیا کر سکتی تھی. ان سب کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے ماما. جبیں نے تو اسے اور بھی بہت سے قصے سنائے تھے اپنی بہنوئی کے، لیکن وہ سب مناحل کی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی. ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ان کی عادات بہت عجیب ہوتی ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی؟ اپنی نازیہ آپی کے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. تمہارے پاپا کہہ تو رہے ہیں پتہ کروائیں گے پھر ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اور پتہ نہیں کیوں مناحل کو یقین تھا کہ اس کا خیال درست نکلے گا اور یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی نکلی، کیونکہ اسے تو بابا اگلے روز کالج چھوڑ آئے. پھر بعد میں کیا کھچڑی پکی اسے ہرگز علم نہ تھا. وہ تو جب نوشابہ نے فون کر کے بتایا کہ نازیہ آپی نے نہ صرف ہاں ہو چکی ہے بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، تو وہ ہکا بکا رہ گئی. بابا جان نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں نہیں بتاؤں کیونکہ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، لیکن آپی آپ کو تو پتا ہے میرے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی. وہ اس کی حالت سے قطعی نظر اپنی ہی ہاں کے جا رہی تھی. آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی نا؟ گھر پہنچتے ہی وہ خفگی سے بولی. ایسا کچھ نہیں ہے مناحل، خواہ ہی وہم مت پالو. داؤد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا نے ہر طرح تسلی کروائی ہے. نصرت جانتی تھی اس کی عادت کو، اس لیے پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی. پھر بھی ماما آپ نے اس داؤد کے بچے پر مجھے ترجیح دی ہے. وہ ہنوز نروٹھے پن سے بولی. ارے میری جان، جو تم میرے لیے ہو وہ داؤد کا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی. داؤد سلمان بالکل پرفیکٹ پرسنالٹی ہے، تم دیکھو گی تو اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرو گی.
नुज़रत इसका कंधा थपथपाते हुए खड़ी हुई तो वो नाजिया आपी के सर हो गई। ज्यादा जरूरत नहीं है इस वडेरे को सर पर चढ़ाने की, बल्कि खींच के रखना इसे। इसके इतने अक्लमंदाना मशवरे पे नाजिया बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हंसने की बात नहीं है नाजिया आपी, ये वडेरे बहुत अजीब होते हैं, अपने आगे किसी को नहीं रखते, बड़ा जोम होता है इन्हें खुद पर। और जभी तो बता रही थी कि बस करो मिनाहिल, तुमने अभी मेरी जान ही निकाल दी है। वो तो ऐसे नहीं लगते। इसकी रवां दवा जुबान को नाजिया ने बमुश्किल टोका था। और तुम इन्हें बार बार वडेरा क्यों कह रही हो? वो अपने गांव में कम कम ही जाते हैं, इनका बिजनेस इधर ही है इस्लामाबाद में, तो जाहिर है वो वहीं रहेंगे ना। चेहरे पे बड़ी शर्मिली मुस्कान सजाए कह रही थी नाजिया। एक बात तो बताओ अपी, ये इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? इसके करीब खिसकते हुए मिनाहिल ने खासे राज़ाना लहजे में कहा था। इनकी भाभी आई थी, उन्होंने ही बताया। पता है मिनाहिल, इनकी भाभी बहुत अच्छी हैं। इनके शौहर जवानी में ही वफात पा गए, 2 बच्चे हैं इनके, अब तो बड़े हो गए हैं, दोनों जुड़वा हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मिनाहिल आपी, मामा आपको बुला रही हैं, पप्पू का फोन आया है, वो पहुंच रही हैं। नुशाबा ने अंदर आते हुए कहा तो नाजिया की बात वहीं रह गई। ओह पप्पू आ रही हैं? वो खुशी से कलांचे भरती हुई बाहर भागी। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, दाएं बाएं सर हिलाती नाजिया ने तासुर से सोचा था। मेहंदी वाले दिन उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया। लड़के वाले मेहंदी लेकर नहीं आ रहे थे क्योंकि इतनी दूर से वो मेहंदी ला ही नहीं सकते, और फिर बाबा जान ने भी मना कर दिया कि इन्हें ये रस्में करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर बारात का दिन भी आ पहुंचा। मिनाहिल डार्क और लाइट पर्पल कलर के सूट में बहुत क्यूट लग रही थी। नाजिया आपी मैरून कलर के लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। अरे अरे ये कौन है? वो रिसेप्शन पे बारातियों को रिसीव कर रही थी जब दुल्हा वालों की तरफ से किसी खातून ने पूछा। ये हमारी भतीजी मिनाहिल है, नाजिया से छोटी। पुप्पो जो इसके करीब ही खड़ी थी तारुफ करवाया। कमाल है, ये हीरा तो आपने छुपा के ही रखा हुआ था, हमें तो आज ही दिखाया। वो खातून अब बड़ी गहरी नजरों से देख रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मिनाहिल हॉस्टल में रहती है, शादी से चंद दिन पहले ही भाईजान इसे लेकर आए हैं। सब कुछ इतना अचानक और जल्दी हुआ कि मिनाहिल का आना नहीं हुआ, और कुछ इसके एग्जाम्स हो रहे थे, हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। मामला चूंकि बेटी के ससुराल का था, इसलिए फूफो ने काफी तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूध पिलाई की रस्म का आगाज हुआ तो हर तरफ से इसके नाम की पुकार पड़ी। आ रही हूँ, फारिग थोड़ी बैठी हूँ। कंधे से फिसलता हुआ दुपट्टा सेट करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी तो एकदम ठिठक कर रुकी। मामा ने सही कहा था, दाऊद सलमान को देखकर इसे वाकई अपनी बहन की किस्मत पर अश्क आया था। वो हर लिहाज से एक भरपूर मर्द था। गोल्डन शेरवानी पे ऑफ व्हाइट कुल्ला पहने वो किसी वडेरे के बजाय कोई हसीन देवता लग रहा था। मिनाहिल के दिल में सोया हुआ शक फिर से उभरा। इतने हसीन, एजुकेटेड और करोड़पति आदमी को एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी, फिर नाजिया आपी ही क्यों? वो लोग अगरचे कम हैसियत नहीं थे, लेकिन दाऊद सलमान के हम पल्ले तो हरगिज नहीं थे। फिर उन्होंने नाजिया आपी को कैसे पसंद कर लिया? यकीनन कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। ये ना हो जबी की आपी की तरह मेरी आपी। नहीं अल्लाह जी, ऐसा ना हो। वो अपने ही ख्याल से खुद घबरा उठी। तुम क्यों यहाँ स्टैचू बन के चिपक गई हो? आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अलवीना की आवाज पे अपने ख्यालात से बाहर आई। वो चौंक कर इसे देखने लगी। चल भी पड़ो। अलवीना झुंझलाती हुई इसे संभल के आगे बढ़ गई। स्टेज पर पहुंच के इसने दूध का गिलास दूल्हे की तरफ बढ़ाया। टेस्ट चेक कर ले प्लीज। दूल्हे के चेले इर्द गिर्द ही मौजूद थे। आपको अपने वक्त पे मिलेगा। मिनाहिल के टके से जवाब पे वो खासा बदमजा हुआ। हमने पीना नहीं है, सिर्फ चेक करना है। कोई दूसरा मददगार आन टपका। आप ले लें। इससे पहले कि मामला तवील पकड़ता, मिनाहिल ने दूध का गिलास दूल्हे के मजीद करीब किया। अंदाज अलबत्ता काफी संजीदा था। दाऊद सलमान ने गिलास थाम लिया। लड़के बेचारे पीछे देखते ही रह गए। हाँ भाई, जब गिलास थमाने वाले हाथ इस कदर खूबसूरत हो तो कौन काफिर इनकार कर सकता है। दुल्हा पार्टी में से किसी ने सर दाभरी, जबकि मिनाहिल को अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हुई थी। पैसे तो मांगो। शैला ने इसे पीछे से कोनी मारी। तुम क्या गूंगे गाड़ के खाए बैठी हो? अलवीना जो इसके करीब ही बैठी थी सरगोशी से अंदाज में बोली। आप ही पैसे तो मांग ले, हमने दूध मुफ्त थोड़ी पिलाया है। चले दाऊद भाई, 20,000 थे, आराम से। दाऊद सलमान ने एक नजर इसके चेहरे पे डाली, फिर अपने वॉलेट में से 5-5 हजार के कितने ही नोट मिनाहिल की तरफ बढ़ा दिए। इतनी जल्दी हार मान गए? लड़के दूसरी मर्तबा फिर चिल्ला उठे। मिनाहिल ने पैसे इसके हाथ से पकड़े और एक लम्हे की ताखीर किए बिना स्टेज से नीचे उतर आई। रुखसती के वक्त वो फूट फूट के रोई और तहे दिल से दुआ की कि इसका हर खदशा सिर्फ खदशा ही निकले, इसकी आपी को दुनिया की हर खुशी मिले।
یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آ رہے ہیں اور تم جا رہی ہو؟ وہ یونیفارم پہنے کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب نادیہ آپی آن دھمکی۔ آپ اتنی صبح صبح کیسے آ گئی؟ وہ واقعی انہیں اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ داؤد کی میٹنگ آج بھی تھی یہیں، میں نے کہا مجھے بھی لے چلیں، ویسے بھی تم سب سے ملنے کو اتنا دل چاہ رہا تھا، ناجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ناجیہ نے بہت کم چکر لگائے تھے گھر کے، بقول اس کے داؤد گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات بے تحاشا ہیں، فارغ وقت کم ہی ملتا ہے۔ وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر جب چاہے جا سکتی ہو، لیکن انہیں اکیلا چھوڑ کر آنے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپی آپ خوش تو ہے نا؟ مناہل یہ سوال ہر دفعہ اس سے پوچھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوں میری جان، تم میرے لیے فکر مند مت ہوا کرو، ناجیہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پتا ہے داؤد مجھے کہہ رہے تھے تمہاری بہن مناہل بہت خوش طبع ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کھچی کھچی سی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، دراصل ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے مناہل ذرا جھجکتی ہے، ویسے بھی آپ کی اس سے ذرا اتنی کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ولیمے کے بعد ایک مرتبہ بھی میری طرف نہیں آئی تم، حالانکہ نوشابہ کتنی مرتبہ آ چکی ہے۔ آخر میں انہوں نے شکوا تو مناہل نے بے تحاشا تشکر بری سانس خارج کی۔ وہ واقعی ابھی تک داؤد سلمان سے نوشابہ کی طرح فری نہیں ہو پائی تھی، شاید اس کی وجہ یہی تھی وہ اس سے بہت کم دفعہ ملی تھی، کیونکہ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور 1 ماہ بعد گھر آتی تھی۔ اور ہاں، تمہاری وہ اسٹوپڈ سے دوست جبیں والی بات بھی میں نے انہیں بتائی، اور وہ تمہارے نادر و نایاب مشورے بھی۔ وہ ہنسے اور بہت حیران بھی ہوئے، کہنے لگے مناہل ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ وہ کہہ کر خود بھی ہنسنے لگی۔ آپی، مناہل احتجاجاً چلا اٹھی، یہ ہمارا سیکرٹ تھا۔ اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر ناجیہ ڈھٹائی سے ہنستی رہی۔ سنو، داؤد سے ملاؤ، انہوں نے جلدی چلے جانا ہے۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر ناجیہ آپی بولی۔ وہیں جا رہی ہوں۔ کالج جانے کا ارادہ تو اس نے ملتوی کر دیا تھا، البتہ یونیفارم ابھی چینج نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپی، آپ کو خوف نہیں آتا اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہوئے؟ لنچ کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے ارادے سے لیٹی جب مناہل نے اس سے سوال کیا۔ پہلے پہل آتا تھا، اب تو میں نے بھی اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لی ہیں۔ داؤد بھائی کے ساتھ آپ بھی پارٹیز وغیرہ میں شرکت کرتی ہیں؟ رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اگر بزنس پارٹیز ہوں تو وہ مجھے نہیں لے کے جاتے، البتہ ویسے پارٹیز ہوں یا کہیں فنکشن وغیرہ ہو تو فارغ ہو تو پھر مجھے لے جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے اپنے لیے تو ماحول سازگار ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف سوچ کے رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ جانتی ہوں مناہل، میں نے ایک دن تمہارے والے سوال ان سے کیے۔ ابتدا میں مجھے بھی بہت یہ بات کھٹکتی تھی کہ داؤد اتنے خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، امیر ہیں، پھر انہیں میں ہی کیوں ملی؟ ناجیہ کی بات میں وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی تو بھاس ابھی تک اس کے دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم پاگل ہو ناجیہ، بھلا قسمت ہم سے پوچھ کے تھوڑی لکھی ہوتی ہے۔ بس میری قسمت تمہارے ساتھ لکھی ہوئی تھی، تو مجھے تم نے ہی ملنا تھا، چاہے تم کہیں بھی کیسی بھی حالت میں ہوتی۔ لوگوں کی شادیاں 7 سمندر پار کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ قسمت میں انہیں وہیں لکھا ہوتا ہے۔ میری قسمت بھی فردوس خالہ کو کھینچ کر ان کی حویلی میں لے گئی۔ دیکھو کتنی آسانی سے بات تھی، اور تم خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ ناجیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ قائل ہو گئی۔ واقعی جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں۔ وہ شاید جبیں وغیرہ کے قصے کا زیادہ اثر ہی لے رہی تھی، اس سے اس کی اپنی سوچ بھی وہی ہو رہی تھی، اور اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ شانت ہو گئی تھی۔ داؤد بہت اچھے ہیں مناہل، میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں بھی میرے جیسی قسمت دے۔ دعائیا لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ اسے اس جیسی نہیں بلکہ اسی کی ہی قسمت دے دے گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بابا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ اپنے کانوں پہ یقین آ رہا تھا، نہ اپنی آنکھوں پہ، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بابا جان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا تو وہ تو جیسے ہوش میں آئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جان؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رو دی۔ ان کی اپنی آنکھیں برس رہی تھیں، لیکن انہیں تو برداشت کرنا تھا۔ اگر وہی صبر چھوڑ دیتے تو باقی سب کو کس طرح سنبھالتے؟ اسے کل شام ہی بابا جان ہاسپٹل لے آئے تھے کہ ناجیہ آپی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ وہ افراتفری میں بابا جان کے ساتھ ہی گھر آئی۔ ماما تو پہلے ہی اسلام آباد جا چکی تھی اور وہ اور نشابہ بابا جان کے ساتھ فوراً ہی اسلام آباد پہنچ گئی۔ یہاں آ کر اسے حقیقت پتہ چلی تھی۔ ناجیہ آپی سیڑھیوں سے اترتے وقت چکر آنے کی وجہ سے
سیدھی نیچے آ گری تھی، اور اس حال میں کہ جب وہ امید سے تھی۔ مس کیریج تو ہوئی کیا تھا، لیکن ان کی اپنی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ بابا جان کے ہمراہ سیدھی ہاسپٹل ہی پہنچی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد جو خبر انہیں سننے کو ملی تھی، اس نے مناہل کے ساتھ ساتھ سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ باقی کس کا کیا حال تھا، کون اس غم کو کس طرح برداشت کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے تو اپنی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ آنسوں کی چادر آنکھوں کے سامنے ایسی تنی کہ پھر اسے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ گزرتا وقت سب کے زخم ہی مندمل کر دیتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ مناہل نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ اب تو نوشابہ بھی کالج میں آ گئی تھی۔ ایگزامز دے کر وہ گھر آ گئی تھی۔ ماما نے صاف منع کر دیا تھا کہ اگر اس نے آگے پڑھنا ہے تو ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ وہ ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ زرداج بیگم اکثر ان کے گھر کا چکر لگایا کرتی تھی، کیونکہ واپس حویلی جانے کے بجائے وہ ابھی تک داؤد پیلس ہی رہتی تھی۔ پھر ان کی آمد و رفت بڑھنے لگی۔ ناجیہ آپی کی وفات کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ زرداج بیگم کے بار بار آنے کا عقیدہ مناہل پر کافی دیر بعد کھلا تھا۔ جب ماما نے داؤد سلمان کے متعلق اس سے بات کی، اس نے لاکھ انکار کرنا چاہا۔ وہ بھلا ناجیہ کی جگہ کیوں کر لے سکتی تھی؟ آپ میری شادی جہاں مرضی کر دیں، لیکن داؤد سلمان سے نہیں۔ میں اس نئے رشتے کو ہرگز نہیں قبول کر سکتی، اس نے بہت لجاجت سے ماما سے کہا تھا۔ ہماری مرضی تو داؤد سلمان میں ہی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے ناجیہ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بس اللہ کی مرضی اسی میں تھی، وہ اتنی ہی عمر لکھوا کے لائی تھی۔ ناجیہ کے ذکر پہ ماما کی آنکھیں نمکا گئی تھیں۔ یہ سانحہ انہیں اپنی عمر سے 10 سال آگے لے گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں۔ جبکہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس میں قباحت کون سی؟ ایسی کئی مثالیں تو تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوں گی۔ ہم نے کوئی دنیا سے نرالی بات تو نہیں کی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ اتنی محبت اور چاہ سے تمہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہی تھی، پھر ہمیں داؤد سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ماما کسی نہ کسی طرح اسے قائل کرنا چاہتی تھی۔ وہ قائل ہوئی تھی یا نہیں، البتہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ بعد میں اس نے خوب ویلا کیا تھا، لیکن بابا اور ماما کا خیال تھا یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ انہوں نے اس کے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے زرتاج بیگم کو ہاں کر دی تھی، اور وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ داؤد سلمان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں واپس حویلی جانا تھا، جہاں ان کی بہو اور ان کے 2 بچے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور پھر سارے معاملات آنن فانن ہی طے ہو گئے۔ نتیجتاً آج اس کے ہاتھوں پہ داؤد سلمان کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ مناہل کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔ آج کی ساری رات اسے ماضی کوریدنے میں گزر گئی تھی۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چل دی کہ اب آخری مرتبہ رو کے اپنے اللہ کے سامنے اس نے اپنے سارے درد بہانے تھے۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دائیں بائیں لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتا دیکھ داؤد سلمان بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مناہل ہے جو ینگ سی کالج گرل ہے۔ ابھی وہ اسے ڈھنگ سے دیکھ ہی نہیں پایا تھا کہ اسے اس کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ یو آر ویری لکی داؤد سلمان، ان دونوں کی جوڑی دیکھتے ہوئے سمین نے کہا تھا۔ سمین بھی ان کے ساتھ بارات میں شامل ہوئی تھی۔ وہ چند دن پہلے ہی داؤد سلمان کے پاس گئی تھی اور اپنے گزشتہ رویے پہ معافی مانگی تھی، کیونکہ کل شام کی فلائٹ سے وہ اسٹیٹس جا رہی تھی، جہاں وہ گزشتہ 1 سال سے مقیم تھی۔ داؤد سلمان نے اس کی دلی ارادے سے قطعی بے خبر اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ یہ معافی اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ اور پھر سمین نے ہی جلدی کا شور مچاتے رخصتی کروا ڈالی۔ سارا سفر بھی اس نے مناہل اور داؤد سلمان کے ہمراہ طے کیا تھا۔ سارا راستہ وہ خود ہی بولتی آئی اور سلمان کو بھی بولنے پر مجبور کرتی رہی۔ مناہل کو بھی اس نے کئی بار مخاطب کیا، لیکن مناہل نے مروتاً ہی جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی مناہل، ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ چند رسموں کے بعد اسے داؤد سلمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ داؤد کے رشتہ دار اسے کمرے تک چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ چلی گئی، جبکہ سمین ابھی تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ یہ موقع تو نہیں ہے تم سے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں کل کی فلائٹ سے اسٹیٹس جا رہی ہوں، اور جانے سے پہلے چند ضروری باتیں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کے مبہم گفتگو پہ مناہل پہلی دفعہ چونکی تھی۔ جب داؤد سلمان کی پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت میں یہاں نہیں تھی، اس لیے اس کی شادی میں شرکت نہ کر سکی، لیکن خیر۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر گویا ہوئی۔
میں نے اور داؤد سلمان نے ماسٹرز اکٹھے کیا ہے. تعلیم کے دوران ہی ہماری دوستی کا آغاز ہوا اور یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی اور پھر یہ محبت شدت اختیار کرتی گئی. ایک دن داؤد سلمان نے مجھے پرپوز کر دیا. اس نے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. آخر داؤد سلمان جیسے شخص نے مجھے پرپوز کیا تھا. خیر ہم دونوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ماسٹرز کے فوراً بعد شادی کر لیں گے. وقت آگے سکا تو مجھے داؤد سلمان کی حرکات کے بارے میں سنگن ملنے لگی. پہلے پہل تو میں نے یقین نہیں کیا لیکن پھر میں نے ان باتوں کی تصدیق کروانی چاہیے تو میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ باتیں 100% درست نکلی. وہ ایک برے کردار کا شخص تھا بلکہ ابھی بھی ہے. ڈرنک وہ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی پانی پیتا ہے. عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے. شراب خانوں میں جانا اس کے دل پسندیدہ ہابی ہے اور پھر سونے پہ سہاگا کہ وہ چودھری ٹائپ بندہ ہے. ہفتے 10 دن بعد ایک چکر اپنی حویلی کا بھی لگاتا ہے. وہاں بھی اس کی عیاشی کا ہر سامان مہیا ہے اور پھر وہ تو اپنا گاؤں ہے, اپنی زمینیں ہیں, نئے سے نیا ماڈل دستیاب ملتا ہے وہاں. اب بھی وہ حویلی والوں کو اپنے پاس رکھ کر راضی نہیں. حالانکہ اس کا بھتیجی اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کی خاطر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں لیکن داؤد نہیں مانتا. آخر کو پول کھلنے کا خطرہ ہے. ناجیہ سے تو میں ملی نہیں لیکن مجھے پتا چلا ہے وہ بھی بہت معصوم تھی. شوہر کی رنگین مصروفیات کو بزنس کی مصروفیات سمجھتی رہی. خیر جب ان باتوں کا مجھے علم ہوا تو میں نے تو اول تو اسے روکنے کی کوشش کی اور جب اس نے میری بات نہیں مانی تو میں نے دوستی کا رشتہ بھی ختم کر لیا کیونکہ داؤد سلمان کی نظر میرے ڈیڈی کی دولت پر تھی. بعد میں اس نے مجھے کافی فورس کیا, دھمکیاں بھی دیں اور حیرت انگیز بات یہ کہ شادی بھی نہیں کی. پھر میں 1 سال پہلے بیاہ کے اسٹیٹ چلی گئی اور 1 ماہ بعد ہی داؤد نے بھی شادی کر لی. ناجیہ کی وفات کے چند دن بعد ہی میرا آنا پاکستان ہوا اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ داؤد سلمان کی عادات ویسی کی ویسی ہیں. اس نے پھر مجھے پرپوز کر دیا. اس کا خیال تھا کہ میں اپنے شوہر سے جھگڑ کر آئی ہوں. جو ہوا سو ہوا. میں نے یہ باتیں اس لیے تمہیں بتائی ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کر سکو. ہو سکے تو داؤد سلمان کو راہ راست پر لے آؤ ورنہ اپنی زندگی برباد مت کرنا. سمین آپی اور کتنا انتظار کروائیں گی چاچو کو؟ سومی جو دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سمین مناہل کا گال تھپتھپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی. چند لمحوں بعد ہی داؤد سلمان اندر داخل ہوا تھا. صحیح کہا تھا اماں جان نے, رشتے کی نوعیت بدل جائے تو احساسات خود بخود ہی بدل جاتے ہیں. مناہل کے عروسی سنگھار کو دیکھ کر جس طرح اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی اس پہ وہ خود حیران ہوا تھا. حالانکہ وہ اس سٹیج سے پہلے بھی گزر چکا تھا جبکہ دوسری طرف مناہل کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے. وہ اتنی باہمت اور باحوصلہ ہرگز نہیں تھی کہ اتنے سارے انکشافات کو ایک دم ہی سہ جاتی. اس کا پورا وجود جھونکوں کی زد میں تھا. داؤد سلمان نے کئی دفعہ اسے پکارا لیکن جواب نہ دار. کسی خدشے کے پیش نظر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانا چاہا. جواباً وہ پوری کی پوری اس پر آن گری تھی. پہلے تو وہ سٹپٹا سا گیا, پھر وہ گھبرا گیا کیونکہ مناہل اسے اپنے ہوش و حواس میں محسوس نہیں ہوئی تھی اور اس کا خدشہ درست نکلا. وہ بے ہوش ہو چکی تھی. اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے باہر کی طرف لپکا. بے ہوش تو تمہیں ہونا چاہیے تھا داؤد سلمان, اتنا حسن اپنی ملکیت میں دیکھ کر, الٹا تم نے اسے بے ہوش کر دیا. ڈاکٹر نثار کافی مزاحیہ طبیعت کے تھے. مناہل کو چیک کرتے ہوئے انہوں نے ماحول پہ چھائی کثافت کو کم کرنا چاہا تھا. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکرائے تھے لیکن داؤد باوجود کوشش کے بھی مسکرا نہ سکا. ڈونٹ وری ینگ مین, تھکاوٹ, نیند کی کمی اور ٹینشن کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے. میں نے انجیکشن لگا دیا ہے, صبح سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اس کی پریشان صورت دیکھ کر ڈاکٹر نثار نے انہیں تسلی دی تھی. نظر لگ گئی ہے میری بیٹی کو. زرتاج نے اس کے سرہانے بیٹھی قرآنی آیت کا وٹ کر رہی تھی. البتہ کچھ فاصلے پہ کھڑی سمین کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے کوئی بھی محسوس نہ کر سکا. تیسرے دن وہ داؤد پیلس لوٹی تھی. اس کا دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوری تھی, آنا تو تھا ہی. سچارو ناچار اسے آنا ہی پڑا. زرتاج بیگم تو اس کے آنے کا انتظار میں تھی. جیسے ہی داؤد پیلس میں آئی زرتاج بیگم گاؤں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی. اس نے لاکھ روکا لیکن وہ جلد آنے کا کہہ کر چلی گئی. 6 مہینے سے یہاں پر آ کے بیٹھی ہوئی ہوں, پیچھے سے بھی کوئی خیر خبر لوں. بس مجھے داؤد کی طرف سے پریشانی تھی. اس کا بھی گھر بس گیا ہے. اللہ تمہیں خوشیاں اور برکتیں دے. میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں. جاتے وقت وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی. اتنا بڑا محل نما گھر مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں کرے کیا. ملازم بھی گنے چنے تھے, ایک چوکیدار اور اس کی بیوی جو کھانا وغیرہ بنا لیتی اور باہر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم شریف تھا. یہ تینوں ملازمین گاؤں سے ہی آئے تھے. یہ ساری معلومات اسے شریف نہیں دی تھی. وہ خاصا باتونی تھا.
یا اللہ، میرا تو یہاں ایک دن گزارا نہیں، ساری عمر کیسے گزارے گی؟ اس نے بے بسی سے سوچا تھا، اور اسی کی ذہنی روح بھٹک کے ایک مرتبہ پھر داؤد سلمان کی طرف چلی گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ اس شخص کو اتنا سوچ چکی تھی کہ اب اسے ایسا لگ رہا تھا اس بارے میں سوچنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ وہ ہر اس پہلو پر سوچ چکی تھی جو اسے داؤد سلمان سے دور رکھ سکتا تھا۔ وہ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کجا کہ ساری عمر اس کے ساتھ گزارنا تھی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ داؤد سلمان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پروین چوکیدار کی بیوی بھی اس کے اکیلے ہونے کے خیال سے ابھی تک اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مناہل نے جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ ٹھیک ہوں۔ اس دفعہ اس نے 2 الفاظ ادا کر ہی دیے۔ میں نے کوشش تو کی کہ جلدی آ جاؤں، لیکن ایک ضروری کام میں پھنس گیا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس کا انداز معزز خوانا تھا۔ خوب علم ہے مجھے تمہاری ضروری کاموں کا، مناہل نے کلس کا سوچا۔ تمہارے اکیلے ہونے کی بھی مجھے فکر ہو رہی تھی۔ یہاں پر ملازموں کی بھی کوئی فوج نہیں۔ دراصل مجھے زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے۔ وہ خود بھی کم گو تھا، لیکن اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ خود ہی بول رہا تھا، لیکن مناہل بولنے کے بجائے صرف اسے سننے پہ ہی اکتفا کر رہی تھی۔ زنک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بالکل سادہ سا حلیہ۔ شادی سے پہلے وہ چند ایک بار اسے ملا تھا، اس وقت بھی وہ سادہ سے حلیے میں ہی ہوتی تھی، البتہ ایک شوق سا تاثر اس کے چہرے پہ موجود رہتا تھا جو اس وقت نادار تھا۔ اس کی خاموشی کو داؤد نے اس کی طبیعت خرابی پر محمول کیا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے صاحب جی؟ پروین نے اندر آ کر اطلاع دی تو وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آؤ مناہل، پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ اس سے مخاطب ہوا تو بھوک نہ ہونے کے باوجود وہ اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ ڈنر کے دوران بھی داؤد نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کی، جس کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں دیا تھا۔ اس کی خاموشی کو داؤد سلمان نے بہت محسوس کیا۔ داؤد سلمان نے احتیاطاً اپنا بیڈ روم چینج کر لیا تھا۔ اگرچہ مناہل یہاں 1-2 دفعہ ہی آئی تھی، پھر بھی داؤد سلمان نے ممکنہ کوشش کی تھی کہ ماضی کی کوئی بات اسے ناجیہ کے حوالے سے دکھ نہ پہنچائے۔ داؤد سلمان کے بیڈ روم کے ساتھ ہی ایک اور بیڈ روم بھی تھا۔ زرتاج بیگم جب داؤد پیلس آتی تو ہمیشہ اسی کمرے میں قیام کرتی۔ مناہل نے بھی اس روم کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کھانے کے 2-4 ہی لقمے اس نے زہر مار کیے تھے اور نیند کا بہانہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنے لیے منتخب کردہ کمرے میں پہنچ کے اس نے بستر سیٹ کیا، لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ داؤد سلمان اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا، اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مناہل، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں ممکن حد تک اسے سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا مناہل کو داؤد پیلس آئے ہوئے، لیکن اس کا خاموش انداز ہنوز برقرار تھا۔ وہ صرف اشد ضرورت کے وقت ہی داؤد سلمان کو مخاطب کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کی پکار کا منتظر رہتا تھا، لاشعوری طور پر۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نے ابتدا میں زرتاج بیگم کے کہنے پر بلکہ ان کے اصرار پر شادی کے لیے حامی بھری تھی، لیکن نہ جانے وہ کون سی قسم کے جذبات محسوس کرتا تھا جو اس کو مناہل کے بہت قریب کر دیا تھا۔ مناہل کے لیے اس کا دل کچھ اس قسم کے جذبات محسوس کرتا تھا جو اس نے کبھی ناجیہ کی رفاقت میں بھی محسوس نہیں کیے تھے۔ حالانکہ اسے ناجیہ سے بھی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جو شدت اسے مناہل کے لیے محسوس ہو رہی تھی وہ کبھی کسی اور کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ باوجود اس کے مناہل اس سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ تم ایک 6 فٹ کی چلتی پھرتی پرابلم ہو داؤد سلمان۔ مناہل صرف سوچ کے رہ گئی۔ کیا مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ وہ اب اس کے مقابل آن کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا تم اس شادی سے ناخوش ہو؟ حتمی نتیجہ اس نے یہی نکالا تھا۔ اب اس بحث سے کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ایک سایہ سا داؤد سلمان کے چہرے پر آ گزرا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں مناہل، آخر تم ایک جیتی جاگتی لڑکی ہو، تمہارے بھی کچھ خواب ہوں گے، مگر یقین جانو اللہ نے خود ہی میرے دل کو تمہاری طرف ایسا پھیر دیا ہے کہ اب اس دل میں ہر طرف تمہاری محبت ہی نظر آتی ہے، اپنا آپ بھی پس منظر محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ یقیناً قسمتوں کے کھیل ہیں، اس میں کوئی اختیاری عمل نہیں ہے۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں بو رہا تھا، لیکن اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا جذبہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ محبت اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ اس نے اپنی نرم نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکا دی۔ میں مرد ذات پہ بھروسہ نہیں کرتی، مجھ پہ کر کے دیکھ، کبھی پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اور تھوڑی ہیں آپ پر اعتماد بھروسہ کرنے والی، وہ تنزیہ انداز میں بولی۔ ان میں تم تو یقیناً ہو۔ داؤد سلمان نے سہولت سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دیا۔
مناہل نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی. وہ کسمسا کے رہ گئی. اس کا خفا خفا سا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، جیسے کسی بچے کا من پسند کھلونا اسے چھین لیا گیا ہو. وہ داؤد سلمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. میں کوشش کروں گا تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ جلدی ختم ہو جائے. اس کی اتنی سی قربت پہ وہ بکھلا کے رہ گئی تھی. خدا حافظ کہنے گیٹ تک نہیں آؤ گی؟ اس کا گھبرایا انداز سلمان کو مزے دے رہا تھا. مجھ سے نہیں یہ چونچلے ہوتے، وہ چڑ کے بولی. اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ ہاتھ چھڑا کے فوراً پیچھے ہٹی تھی. وہ اس وقت آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا. شوہر ہونے کے ناطے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے مناہل. داؤد اسے جان بوجھ کر اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا. آگے آپ کے ساتھ رعایت کرنے والی کم ہے کیا؟ یقین جانو تمہاری جیسی کوئی بھی نہیں ہے. وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ تپ گئی. مجھ جیسی آپ کو ملے گی بھی نہیں. مجھے تم جیسی چاہیے بھی نہیں، مجھے تم ہی چاہیے. اور دیکھ لینا ایک نہ ایک دن میں تمہارے دل میں سب سے بلند مقام پالوں گا. باوسوک لہجے میں کہتے اس نے بریف کیس اٹھایا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گیا. غلط فہمی، میں ناجیہ نہیں مناہل ہوں. وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بڑبڑائی تھی. آج وہ آفس سے جلدی اٹھایا تھا. اس کی اور مناہل کی آج دعوت تھی. مناہل کی بیزاریت محسوس کرتے ہوئے داؤد سلمان نے خود دعوتوں وغیرہ کا سلسلہ نہیں چھیڑا تھا اور خود اس کی مصروفیت اسے اجازت نہیں دیتی تھی، لہٰذا وہ ان چکروں میں پڑ نہیں نہ رہا تھا. لیکن اس کے دوست فیاض کے اصرار پر اسے جانا ہی پڑا. مناہل کو وہ صبح ہی تیار ہونے کی تاکید کر کے کیا تھا. اس کے باوجود وہ اس کے ارادوں سے بے خبر تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہوتی ہے یا نہیں. پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اس کی بات مان لے گی. گاڑی پورچ پہ کھڑے کر کے وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا. پروین، آج تم جلدی چلی جانا، ہم ڈنر پہ جا رہے ہیں. وہ سامنے ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دی تھی. پروین کو ہدایت کرتے ہوئے باریک فون کلر کا سوٹ جس پر میرون اسٹائلش تھا کام بڑی نفاست سے کیا ہوا تھا. زیبتن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ہم رنگ میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن کو مزید آتشا کر دیا تھا. داؤد سلمان کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر سیڑھیوں پہ ہی رک گئی تھی. اچھا ہوا تم تیار ہو گئی، بس 10 منٹ انتظار کرو، میں فریش ہو کر آیا ہوں. اس کا دل تو چاہ رہا تھا کوئی شوخ جملہ اس پر اچھال دے، لیکن اس کے موڈ کے بگڑنے کے خیال سے وہ اپنی خواہش کو دبا گیا اور اسی طرح سارا رستہ خود پہ صبر و ضبط کرنا پڑا تھا. اتنا تحمل اسے محبت نے سکھایا تھا. بھابی آپ ہی اسے لگام ڈالے، ہر وقت دماغ کھپاتا اس نے اپنی ہابی بنا رکھا ہے. میری ماں نے تو اسے گھرداری سکھا دے. فیاض اور اس کی بیوی دونوں ہی ہنسمکھ طبیعت کے مالک تھے. کی باتوں نے مناہل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. لگتا ہے ثنا بھابی نے آپ کو خوب گھرداری سکھا دی ہے. وہ اتنے خلوص سے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. عذرا مروت اسے بھی گفتگو میں حصہ لینا پڑا. بالکل، آج کے ڈنر کی سب ڈشز میں نے ہی بنائی ہیں. وہ شرمندہ ہوئے بغیر ڈھٹائی سے بولا. ان کی باتوں میں مت جانا مناہل، یہ شیخ چلی کی نسل سے ہیں، شیخیاں بگاڑنے میں لاسانی. ثنا کی بات پہ فیاض نے مصنوعی حیرت سے دیکھا. تم میری نسل کو جانتی کیسے ہو؟ آپ کو جان لینا ہی بڑی بات ہے. ثنا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ برتن سیٹ کرنے لگی. اب ہمیں تو علم نہیں ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈشز پسند ہے، لہٰذا ہم نے اپنی من پسند کی ساری ڈشز بنائی ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. فیاض کی زبان خاموش رہ جائے یہ کہاں لکھا تھا. پھر تو تم نے اپنی دعوت کی، ہماری تو نہیں نا. داؤد سلمان بھی گفتگو میں حصہ لینے بولے. سمجھدار تو تم شروع سے ہی ہو، بس ایک معاملے میں مات کھا گئے ہو. فیاض نے خاصے افسوس سے کہا. وہ کون سا معاملہ؟ ثنا بھی فیاض کے برابر والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی. حسینہ مجبینہ سمین پر برا ہوا بیچاری کے ساتھ. فیاض نے آنکھوں میں شرارت بھر کے داؤد سلمان کی جانب دیکھا. سمین کے نام پہ مناہل کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے. اس کا یہاں کیا ذکر؟ داؤد سلمان کے حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. ہاں، لڑکیوں کی حیثیت تو تمہارے نزدیک ٹیشو پیپر کی سی ہے. جب تک زیر استعمال ہے، اہمیت کے قابل ہے، ضرورت ختم تو اہمیت ختم، بات ختم. داؤد سلمان کے لہجے میں بیزاریت محسوس کر کے مناہل نے تعصب سے سوچا. ایکسکیوز می، یہاں مبہم باتیں نہیں ہوں گی، جبکہ یہاں 2 عدد لیڈیز موجود ہیں. ثنا نے چمچ بجاتے ہوئے انہیں تنبیہ کی تھی. یار یہ بیویوں میں جیلس ہونے والی عادت بہت بری ہے. فیاض کا انداز سر چڑھانے والا تھا. پورے ڈنر میں دونوں میاں بیوی یوں ہی ایک دوسرے پہ فکرے اچھال کے ماحول خوشگوار بناتے جا رہے تھے. شکر تھا کہ وہ دونوں خود ہی بہت باتونی تھے، اس لیے ان دونوں کی خاموشی انہوں نے زیادہ محسوس نہیں کی. آپ ضرور آئیے گا ہماری طرف، اور آج کی ڈنر کے لیے بہت بہت شکریہ.
بہت انجوائے کیا ہم نے. واپسی پہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے مناہل پورے خلوص سے بولی تھی. وہ واقعی ایک ہی طرح کے دن گزارتے ہوئے جمود کا شکار ہو گئی تھی. آج باہر نکلی تو طبیعت بھی قدرے خوشگوار ہوئی تھی. پھر فیاض اور ثنا کی ہنسمکھ اور بزلہ سنج عادت نے اس کی بیزاریت کو بھی خاصا کم کر دیا تھا. لگتا ہے مکھن آج کل سستا ہو گیا ہے. فیاض نے سر کھجاتے ہوئے مناہل کو دیکھا. میں مکھن اور خلوص میں 100% امتیاز کر سکتی ہوں. مناہل کو گلے لگاتے ہوئے ثنا محبت سے بولی تھی. ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ. جب تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ نہ گئے فیاض اور ثنا وہیں کھڑے رہے. لگتا نہیں ہے کہ آپ کے دوست ایسے بھی ہوں گے. وائٹ مرسیڈیز تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی. مناہل کی بات پہ داؤد سلمان نے خوشگوار حیرت امیز نظروں سے اسے دیکھا. شاید پہلی مرتبہ اسے داؤد سلمان کو خود سے مخاطب کیا تھا. دوستوں کو چھوڑو، اگر تمہیں میری گزشتہ عادات کے متعلق پتہ چلے تو شاید تم یقین ہی نہ کرو. وہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولا. اب تو ایسا نہیں لگتا. کندھے اچکاتے ہوئے اس نے رائے ظاہر کی. اور یہ بات واقعی صحیح تھی. اسے جب سے اسے دیکھا تھا یوں ہی سنجیدہ اور باروب سا دیکھا تھا، صرف ضرورت کے تحت مسکرائے ہوئے. بات تو صرف محسوس کرنے کی ہے مناہل. تم ایک دفعہ اس احساس کو چھو کر تو دیکھو. محبت اور عزت کا ہر رنگ تمہیں یہاں ملے گا. داؤد سلمان تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا. اسے نگاہوں میں سموتے ہوئے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا. اس کی گہری نظروں اور گہرے لہجے پہ مناہل بری طرح سٹپٹائی تھی. کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ خود کو لاتعلق ظاہر کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. کب تک نگاہیں چراؤ گی مناہل؟ داؤد، ایک نہ ایک دن تمہیں میری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے، اور مجھے اس دن کا پوری شدت سے انتظار ہے. اسٹیئرنگ پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے داؤد سلمان نے خود سے کہا تھا. نوشابہ کا فون آیا تھا. ماما کی طبیعت کافی خراب تھی. وہ اپنا سارا غصہ بھول بھال کر ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی. انہوں نے اگرچہ مناہل سے بات کر کے اسے کافی تسلی دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہی تھی. اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے. وہ خود ہی اتنا اداس ہو گئی تھی. داؤد سلمان جیسے شخص، کم از کم اس کے گھر والے اسے اچھا ہی سمجھتے تھے. اس کی برائی کا پہلو ان کے سامنے نہیں آیا تھا. خود مناہل کے سامنے بھی نہیں آیا تھا. اگر سمین اسے نہ آگاہ کرتی تو اس سارے قصے میں اس کے ماما اور بابا کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر انہیں داؤد سلمان کے کردار کے متعلق کوئی بات پتہ چل گئی تو اس کی حیثیت داؤد پیلس میں قطعی وہ نہ ہوتی جو اس وقت ہے. یہی حکمت عملی تھی جس میں مناہل نے خود کو سمجھا لیا تھا. وہ داؤد کے آنے کی منتظر تھی تاکہ اس سے اجازت لے کر گھر جا سکے، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. آج وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا. مناہل نے پروین کو تو کوارٹر میں بھیج دیا، البتہ شریف بیچارے کارپٹ پہ بیٹھا اونگ رہا تھا. اللہ اللہ کر کے اس کی آمد ہوئی تھی. شریف بھی اٹھ چکا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہا تھا. ڈنر اور ناشتہ وہ ہمیشہ گھر پہ مناہل کے ساتھ ہی کرتا تھا. آج میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا. ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے وہ بولا. دیر ہو جانے کی وجہ سے اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے اور یوں ہی کھانے کی میز تک آ گیا تھا. آپ اکثر و بیشتر اسی ٹائم پر آتے ہیں. وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی. تم اگر میرے بغیر اداس ہو جاتی ہو تو میں جلدی آ جایا کروں گا، بلکہ تم کہو تو میں سرے سے آفس ہی نہیں جاتا. وہ معنی خیز لہجے میں بولا. شریف، تم چلے جاؤ، میں خود ہی برتن اٹھا لوں گی. اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ خواہ ہی شریف سے مخاطب ہوئی تھی. داؤد سلمان اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ میں جھک گیا تھا. اگر مذاق میں بھی کوئی زو مانی بات کہہ دیتا تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا. کچھ کہنا ہے؟ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. پرسوچ نگاہیں اس پہ جمائے ہوئے وہ کچھ کہنے لگی تھی. جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی. ایسا کرو، پہلے اسٹرانگ سی چائے پلاؤ، لاؤنج میں لے آنا، وہیں بیٹھا ہوں میں. اٹھ کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے ہدایت دے کر لاؤنج کی طرف چلا گیا. اف، ایک تو پرسنالٹی ایسی ہے بندہ خواہ روپ میں آ جاتا ہے. اس کے جاتے ہی مناہل نے کلس کے سوچا تھا. چائے لے جا کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو ٹی وی پہ کوئی جیوگرافک پروگرام دیکھ رہا تھا. اسے دیکھ کر اس نے ٹی وی کا والیوم خاصا کم کر دیا. مناہل نے چائے کا کپ اسے پکڑانے کی بجائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا. تم چائے نہیں پیو گی؟ ایک ہی کپ دے کر سلمان نے استفسار کیا. نہیں، میں رات کو چائے نہیں پیتی. جواب دینے کے ساتھ ہی اسے وجہ بھی بتائی، مبادا کیوں کا سوال نہ ہو. وہ دراصل بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کر لو، وہ اسے ٹوک کر بولا. تو مناہل اس سے کوئی فاصلے پہ رکھ کے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی. ایک تو اتنی رات، اوپر سے تنہائی. مناہل اچھا خاصا گھبرا گئی تھی. جو چند ایک ملازم تھے وہ بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے. داؤد سلمان نے اس کی حرکت بطور خاص نوٹ کی تھی.
وہ آج نوشابہ کا فون آیا تھا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گھر جانا ہے صبح۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ میری آج دوپہر میں ہی ان سے بات ہوئی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، لیکن مجھے جانا ہے، میں ان کے بغیر اداس ہو گئی ہوں، اور تمہارے بغیر داؤد سلمان اداس ہو جائے گا۔ وہ بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ پہلے بھی تو میرے ہی بغیر رہتے تھے۔ حسب توقع وہ چڑھ گئی تھی، پہلے کی بات اور تھی، تو اب کون سا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں؟ جھنجھلاہٹ میں اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ ساتھ ساتھ نہیں رہتی تو کیا ہوا، آس پاس تو رہتی ہو نا۔ وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے نہیں جانے دیں گے؟ اس کی جھنجھلاہٹ اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ مزے سے چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں چلی جاؤں صبح؟ چلی جانا، لیکن پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو۔ وہ جو اس کا پہلا جملہ سن کے اٹھنے لگی تھی، اگلا جملہ سن کر دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ اپنی گہری نگاہیں اس پہ جمائے داؤد سلمان نے استفسار کیا۔ مناہل اس کے غیر متوقع سوال پر بری طرح گڑبڑا گئی۔ تمہیں اگر مجھ میں کوئی خامی یا کوئی ناگوار بات محسوس ہوتی ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا، بلکہ اس کی صلاح کی کوشش کروں گا۔ اسے یاد تو تھا ایک دفعہ ناجیہ نے اس سے ذکر کیا تھا کہ مناہل کو زمیندار اور وڈیرے ٹائپ لوگوں سے خاص چڑھ ہے، اس لیے وہ اس سے کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ اس وقت تو اس نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اس مختصر سی مدت میں اس کی ملاقات مناہل سے بہت کم ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس نئے رشتے کو قبولنے میں زیادہ وقت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جتنا اس کی طرف مائل تھا، مناہل اتنی ہی اس سے لا تعلق نظر آتی تھی۔ اپنی خامیوں سے سب سے زیادہ آگاہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پہ اش اش کر اٹھی تھی۔ ہر برا کام کرنے کے باوجود وہ کیسا معصوم بن کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو اپنی خامیاں بھی خوبیاں ہی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے شخص کے نزدیک وہ خامیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو۔ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ابھی تک اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکی۔ میں نے ماما بابا کو ایسا کرنے سے روکا بھی تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس کی کرتوتوں سے تو اسے آگاہ نہ کر سکتی تھی، بلکہ بظاہر انجان بن کے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی جو داؤد سلمان کے کردار کو خود ہی واضح کر دے۔ داؤد سلمان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اسے اگرچہ اس بات کا اندازہ تھا، اس کے باوجود اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ مناہل خاصے غصے سے باہر نکلی تھی۔ ماما اگر یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ کسی قیمت پر جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ ماما کی طرف سے بھی شوقی ہو رہی تھی، جنہوں نے داؤد سلمان کے ساتھ اس کی بات کی فوراً تردید کر دی تھی۔ وہ تیار ہو کر بھی تو خفا خفا سی تھی۔ تیار ہونے میں اس نے جان بوجھ کر دیر لگائی تھی۔ اوکے آنٹی، اب اجازت دیں۔ جیسے ہی مناہل اندر داخل ہوئی، داؤد سلمان فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نے 2 ہفتے ماما کی طرف رہنا ہے، اس کے باوجود آپ مجھے لینے آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ میں اداس ہو گیا تھا تمہارے بغیر، یقین جانو یہ 2 دن ہی بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ ابھی بھی ایک ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ اس سے اسی قسم کے رویے کی توقع کر رہا تھا، بلکہ اس نے تو خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لیا تھا۔ خواہ چھوڑیے آپ نے اتنی ضروری میٹنگ، وہ جل بھن ہی تو گئی تھی، اسی لیے کہ وہ ضروری میٹنگ تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ اسے متبسم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، دن میں یہ ڈائلاگ کتنی دفعہ بولتے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو وہ محسوس نہ کر سکا تھا، اسی لیے اپنی ہی ترنگ میں گویا ہوا۔ آج تو صرف تم سے ہی بولا ہے۔ اس کی شرارت سے کہے فکرے کو مناہل نے اپنے ہی معنی میں لیا تھا۔ میری غیر موجودگی کا بھی تم نے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا داؤد سلمان، اس نے دل میں سوچا۔ تم ناراض مت ہو، ایسا کرنا اگلی دفعہ تم پورے ہفتہ رہ لینا۔ داؤد سلمان تو اسی پہ بہت خوش تھا کہ اس نے اس سے کوئی رشتہ تو قائم کیا، خواہ وہ ناراضگی کا ہی ہو۔ شکریہ، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، تند لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ یعنی میرے پاس ہی رہنا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا بے ساختہ کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ بہت کوئی ڈھیٹ انسان ہے یہ شخص، اور چالاک بھی، ہر بات کو گھما پھرا کر اپنے مطلب پہ لے آتا ہے۔ مزید کوئی بھی بات کہے بغیر وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی، اور داؤد نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز بڑھا دی تھی۔